السلام علیکم۔ ذوف جگر کے متعلق اور تحلیل جگر کے متعلق آپ لوگوں کو اب اس ویڈیو کے اندر رہنمائی دیں گے، کیونکہ ہم اپنی مختلف ویڈیوز جو یرکان کی مکمل پہچان ایک ویڈیو ہم وہ بھی لگا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یرکان ابیس یعنی کہ جو دماغ اور دل کے دماغ اور جگر کے ملنے سے اور ان دونوں کے اندر پرابلم آنے سے جو دماغی تحریک کے سابی گدی کے قائم ہونے کی وجہ سے جو یرکان ہوتا ہے اس کے متعلق بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہ ذوف جگر کے متعلق ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ اعصابی تحریک سے جگر اپنی ضرورت کی رطوبات بھی خارج کر دیتا ہے۔ اعصابی تحریک میں جگر یعنی کہ جو جگر کی ضرورت کی رطوبات یعنی کہ جگر کی ضرورت کی جو لیکوڈ مادے انسانی جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ جگر جو ہے اسے انسانی باڈی سے خارج کر دیتا ہے، جس سے اس میں ضعف یعنی کہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قانون مفرزہ کہ اس حالت کو جگر کی تحلیل کہتے ہیں، یعنی کہ تحلیل مطلب کسی چیز کا حل ہونا، یعنی کہ جسم سے اس چیز کا کم ہوتے جانا، اس کی ضرورت کی جو مادے ہوتے ہیں ان کا کم ہو جانا، اسی وجہ سے جگر جو ہے وہ ذوف جگر میں جاتا ہے، ذوف کمزوری میں جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جگر میں سستی بھی آ جاتی ہے نا۔ اب ذوف جگر ہونا، ٹھیک ہے جی، جس میں جگر کی تحلیل آ جاتی ہے، دوسری طرف آتا ہے جگر میں سستی آنا، یہ عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عضلاتی خشک تحریک سے پیدا ہو جاتی ہے، اس سے جسم میں سالیہ خون یعنی کہ صاف بہترین تندرستی والا خون بننے کی بجائے سیاہ خون بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جلد کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں ہونٹوں کا کالے ہونا، چہرے پہ سیاہیاں، داغ دھبے، ہاتھوں کی انگلیوں کی بیک سائڈیں جو ہے یہ کالی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں کی لائنیں کالی ہو جاتی ہیں، ناخنوں کے اندر کالی لائنیں آ جاتی ہیں، پنک ریڈ کلر کے خوبصورت ناخن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتے، ٹھیک ہے جی۔ اور حتیٰ کہ بعض اوقات یرکان اسود بھی ہو جاتا ہے، جس پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ یرکان اسود یعنی کہ سداویت، لفظ اسود سے لفظی سداویت نکلتا ہے۔ سداویت مین کہ خشکی والا کالا مادہ جو انسانی باڈی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ابھی میں نے بتایا جیسے علامتیں ساری باڈی میں بلیک بلیک آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں نفق، اور جگر میں عزم یعنی کہ جگر سائز میں بڑھ جایا کرتا ہے نا۔ اور قانون مفرزات میں اس حالت کو تسکین جگر کا نام دیا جاتا ہے، تو جو عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے، یعنی کہ خشک تحریک میں جب انسان کے جگر میں سستی آتی ہے تو جگر فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اس کا سائڈ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی یہاں کرتا چلے جائیں۔ عام حکمہ و اتباع جب بھی کسی مریض میں کمی خون کی علامات پاتے ہیں فوراً ذوف جگر کا حکم لگا دیتے ہیں، اور وہ تشخیص نہیں کرتے کہ جگر پر اب کس عضو رئیسہ کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی کہ جگر کمزور تو ہوا اور فوراً کمی خون تو اس پہ لگا دیا گیا، مگر وہ جگر کیوں کمزور ہوا، اس کے اوپر اثر دماغ کا پڑا ہے یا اس کے اوپر اثر دل کا پڑا ہے، اس چیز کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے نا۔ اور وہ تشخیص نہیں کرتے، اور جگر پر اب کس عضو رئیسہ کا اثر پڑا ہے جس سے اس کے افعال یعنی کہ اس کے کام جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ جگر کی اپنی تحریک کو، جس میں یرکانے یعنی کہ سوزش اور استسقاء، پیٹ میں پانی پڑ جانا وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے، بھی ذوف جگر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مختلف جو طبقہ کے لوگ ہیں، جو فیلڈ کے لوگ ہیں جو علاج معالجہ کرتے ہیں، تو وہ یرکان کو ویسے ہی لا علاج مرض تسلیم کرتے ہیں۔ علاج جو ہے وہ بھی میں آپ کو ذوف جگر کا ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں۔ ذوف جگر باوجہ اعصابی گدی تحریک سے ہو یا چاہے عضلاتی تحریک سے ہو، جگر میں تسکین و سستی ہو، چاہے جگر و غدود میں تحریک ہو، تینوں حالتوں کی آسان تشخیص مریض کا کرورہ دیکھنے یعنی کہ صبح کا پہلا جو چھوڑا پیشاب ہوتا ہے پانی والا، وہ دیکھنے سے بھی ہو جاتی ہے، اور باقی ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ نبض دیکھنے سے بھی کر لیتے ہیں، اور ابھی ہاتھوں کی لائنوں سے دیکھ کر بھی ایک بہترین طریقہ ایجاد ہوا ہے حکمت کے اندر ماشاءاللہ سے، تو اس کے مطابق بھی اس کی پہچان جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اعصابی تحریک سے اگر ذوف جگر یعنی کہ جگر میں ذوف کمزوری زیادہ تر اعصابی تحریک سے ہی آتی ہے، اور اعصابی تحریک سے ہی سمجھ لے ہوگی، تو صبح کا جو یورین ہے سفید، ہلکا سفیدی مائل زرد ہوگا، اور خشک یعنی کہ عضلاتی تحریک کی صورت میں کرورہ کا رنگ سرخی مائل ہوگا، بلکہ بعض اوقات کرورہ کا رنگ بوسے کے بینگنے سے جو پانی کا رنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی چلے معاملات ہوتا ہے، لیکن اس میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زرد، پیلا، تھوڑا اورنج مالٹا کلر، اس طرح کی شیڈیں آ جاتی ہیں۔ تو ویسا ہو جاتا ہے جب خشک تحریک میں ہو۔ خشک تحریک میں اورنج مالٹے کلر کا بھی یورین ہوتا ہے، تھوڑا پانی پونی پیا ہو تو وہ زردی کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور زیادہ پانی پیا تو پھر پیلا بھی آنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ خشک تحریک کے اندر ہی اس کو سمجھا جائے گا، لیکن پیور کلر اس کا اورنج مالٹا کلر ہوتا ہے۔ جگر کی اپنی تحریک میں
یعنی کہ جب جگر کی اپنی تحریک میں یرکان کی معاملات ہوگا یا جگر متاثر ہوگا تو اس تحریک میں انڈے کی زردی جیسا جو پیلا رنگ ہوتا ہے اس کلر میں انسان کو صبح کا پہلا یورین چھوٹا پیشاب آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذوف جگر سے صحیح تشخیص نبض سے ہے. اعصابی تحریک میں نبض بالکل سست اور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, یعنی کہ نبض کو دبائیں گے بالکل وہ دبا کے زور لگانے سے پتہ چلتا ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. عضلاتی میں بالکل اوپر اور تیز رفتار ہوتی ہے, کہ یعنی کہ ذرا سا آپ نے ہاتھ باڈی پہ رکھا ہی ہے تو وہ چلتے ہوئے آپ کو بڑی زبردست محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. گدی تحریک میں نبض نہ زیادہ گہری اور نہ نیچے ہوتی ہے, ہلکا سا دبانے کے بعد نیچے محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نہ زیادہ اوپر بلکہ کلائی کے درمیان میں ہوتی ہے. تشخیص کا تیسرا طریقہ مریض کا رنگ ہے. اعصابی تحریک سے جس کا رنگ پھیکا اور ناخن سفید ہوتے ہیں. عضلاتی تحریک کی صورت میں جسم کا رنگ سیاہی مائل, نکسیر آنا, چہرے پر سیاہ داغ, آنکھوں پر سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں. اور گدی تحریک میں جسم کا رنگ پیلا زرد پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ خشک تحریک میں کالا اور سفید. اعصابی دماغ والی تحریک کے اندر سفید پھیکا اور خشک تحریک دل والی میں کالا رنگ ہونا, نکسیر آنا, چہرے پر سیاہ دبے ہلکے جسم میں پڑ جانا, ناخنوں میں کالی دانے آنا. اور گرم تحریک کے اندر جو جگر کی اپنی ہوتی ہے پیلا انڈے کی زردی جیسا کلر ہو جاتا ہے انسان کا نا, اور زیادہ پیلا زردی کلر کا جو ہے وہ انسان کو اپنا یورین بھی آتا ہے. تو یہ ذوف جگر, تسکین جگر, تحلیل جگر کی ایک پہچان بہترین کروا دی ہے. یاد رکھیں, اب یادداشت کے طور پہ ایک بہترین بات کا بھی ذکر کرتا جاؤں. یاد رکھیں عام طور پر ذوف جگر اعصابی تحریک سے ہی ہوتا ہے, یہ ایک پہچان ہوگی. کمزوری جگر جو ہے وہ اعصابی تحریک سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے, اور عضلاتی سابی اغذیہ یعنی کہ خشک گرم خشک سرد جو غذائیں ہیں 2 نمبر مزاج والی وہ دینے سے پیشنٹ تندرست ہو جاتا ہے, جس میں فولاد کثرت سے کھلائیں. اس کے علاوہ جامن, انار, مربع آملہ اور مربع سیب, کوئی بھی گوشت, املی, آلو بخارا, سکنجوی, دہی بلے, ترش وغیرہ کھلا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تر گرم جب مزاج والی کیفیت ہو, بلغمی رطوبات جس میں بڑھ جائیں, رنگ پھیکا پڑ جائے, تو اس صورت میں جب آپ علاج کریں گے وہ 2 نمبر غذاؤں سے, 2 نمبر دوائیوں سے, جو خشک عضلاتی سابی خشک سرد دل والے مزاج کی دوائیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ دل کو تحریک میں لے کے آنا ہوتا ہے, تو اس سے علاج فوری اور بہترین ممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح کچھ آگے مقویات جگر میں جب ہم کچھ غلط فہمیاں کرتے ہیں تو وہ بھی بتاتا ہوں. جیسا کہ ذوف جگر تحریک میں جگر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا, اسی طرح مقویات جگر یعنی کہ جگر کو طاقت کی چیزیں اننے وا کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان میں سرد اشیاء کو بھی مقوی جگر لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. گرم اشیاء کو بھی مقوی جگر ہی لکھا ہے. تر اور خشک چیزوں کو بھی مقوی جگر ہی تحریک کیا ہے. مثلا سرد اشیاء میں زرشک, تمر ہندی یعنی کہ املی کو کہتے ہیں, سکنجبین, فولاد, تربوز. ٹھیک ہے جی. اور تربوز جو ہے وہ ترگرم میں آ جائے گا. بارتنگ وغیرہ. تر اشیاء میں سندلین, کافور, ٹھیک ہے جی, نیلوفر, گلاب, اسبول وغیرہ. خشک گرم اشیاء میں افسطین, دارچینی, لونگ, منقع اور جائفل. ٹھیک ہے جی. کبوتر, سیاہ چڑا وغیرہ لکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بھی کسی حکیم کو کسی مریض میں ذوف جگر کی علامت ملے گی, جب بھی ذوف جگر کی علامت ملے گی تو جگر کو طاقت دینے کے لیے ان مقویات میں سے ہی کچھ نہ کچھ دے گا, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر ایلوپیتھی ڈاکٹروں کی پیروی میں مقویات جگر کھلائے گا. چونکہ نہ تشخیص مرض کی اس نے, نہ مرض کو پہچانا, نہ اس نے اس کو پوری طرح سمجھا, اور نہ بالاضاء یعنی کہ اس کے اضاء کو کس خوراک کی, کس دوائی کی ضرورت ہے اس کی اس نے پہچان کی. اس لیے علاج لا محالہ ناکام ہی رہے گا. اگر غلطی سے کوئی بھی دوا صحیح بھی تجویز ہو جائے تو غلط غذا اور پرہیز کرانے سے علاج ناکام ہو جائے گا. لہٰذا ہر حکیم کو اول مرض کو بالاضاء یعنی کہ کس اضاء سے وہ پرابلم شروع ہوا ہے اس کی تلاش کرنا چاہیے. پھر اس کے لیے کون سی دوائیاں اور کون سی غذا چاہیے اس کی پہچان کریں, تو کبھی بھی علاج ہیپاٹائٹس اے, بی, سی کا سفید, کالے اور پیلے کا ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہر طرح کا کامیاب علاج موجود ہے, اور کروانے کے لیے پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. بواسیر کا علاج کر لے تو جی 100% علاج ہوتا ہے انشاءاللہ.